نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بات چل رہی تھی توحید پر. توحید کا لغوی معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ایک ماننا، ایک ثابت کرنا. کئی جگہوں پر ہمیں بولنے میں، اپنے روزمرہ کی لینگویج میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کسی کو بھائی یہاں میرے پاس تو ایک ہی چیز ہے، اس کے علاوہ اور دوسری نہیں ہے. تو عربی تعبیر کے اندر آپ کس طرح بولیں گے، اس کا ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ نفی کریں گے، اس بات کریں گے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں توحید کے کتنے ارکان ہیں؟ 2، نفی اور اس بات. اس میں سے ایک بھی اگر مفقود ہے تو توحید نہیں کہلائے گی. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا اللہ سوائے اللہ کے. آپ نے نفی کس چیز کی ہے؟ معبودان باطلہ کی ہے. اور اس بات کس کا کیا ہے؟ معبود برحق کا. نفی اس بات، یہ ہو گیا توحید باری تعالی، کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں، ہم قلم کی بات نہیں کر رہے. اب آتے ہیں امام الطحاوی رحمہ اللہ، اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں. فی توحید اللہ نقول فی توحید اللہ، اللہ کے توحید کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں ہے کوئی اس کا شریک. اب اللہ کی توحید اہل سنت کے نزدیک 3 قسم کی ہے. اہل سنت کے نزدیک توحید کی 3 اقسام ہیں، اور اسی طرح اہل بدعت کے نزدیک بھی اپنے اپنے حساب سے 3 اقسام ہیں. متکلمین کے نزدیک بھی، اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں، لیکن وہ اور ہیں. صوفیوں کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں، لیکن وہ کچھ اور ہیں. اہل سنت کے نزدیک توحید کی 3 اقسام ہیں. وہ کیا ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، توحید الوہیت. توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات. اب ہر قسم کی ہم کس طرح پہچانیں گے؟ ایک آیت قرآن کا، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن میں تو جگہ جگہ توحید ہی توحید ہے. اب جب آپ کو توحید کی 3 اقسام کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو یہ فرق کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو کلام باری تعالی ہے، اس میں جو توحید ذکر ہو رہی ہے، اللہ کے بارے میں بات ہو رہی نا. جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات ہوگی، اس بات کا ضرور کسی نہ کسی ایک قسم سے تعلق ہوگا، یا تو توحید ربوبیت سے، یا توحید اسماء و صفات سے، یا توحید عبادت سے. تو جب تک ہم ان کی تعریفات نہیں سمجھیں گے تو ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ توحید میں فرق کر سکیں. اب بھری محفل میں، بھرے سٹیج پر ایک شیخ صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ توحید بیان کیجیے، وہ 15 منٹ لگا دیتا ہے، توحید بیان کرتا ہے قرآن کی آیات پڑھ کے، لیکن اس میں ایک بھی ایسا پوائنٹ نہیں ذکر کر پاتا کہ جس میں ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھا. کیونکہ توحید کے معاملے میں آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ توحید ربوبیت پر مشرکین عرب کو کوئی اختلاف نہیں تھا. اسی لیے تو فرمایا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان کی اکثریت وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. با محاورہ ترجمہ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پر نہیں ایمان رکھتی، مگر یہ لفظی ترجمہ، مگر وہ شرک کرتے ہیں. کس چیز میں شرک کرتے ہیں؟ اللہ کو 2 مانتے ہیں، 3 مانتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں، کیا شرک کرتے ہیں؟ سوال آپ سے کوئی کر سکتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟
اور وہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کون ہے جو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کائنات کرتا ہے، سَيَقُولُونَ اللہ، سب فوراً کہیں گے اللہ. یعنی یہ جواب مشرکین کا ہے اس کا، اور ایسے انداز میں ہے کہ نہیں ہے سوائے کوئی اللہ کے. اللہ. اب توحید ربوبیت کیا ہے اور وہ توحید کون سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام لے کر آئے ہیں. لا الہ الا اللہ سب کو پتا ہے کہ نبی، تمام نبیوں کی دعوت یہ ہے، لیکن اس میں توحید کون سی ہے؟ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے. اللہ کے افعال کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یہ تو ہم چند چیزیں جو ہیں احاطہ کر لیتے ہیں، اللہ کے افعال کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ہم تو اس کی مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اس کے افعال کا کہاں سے احاطہ کر سکتے ہیں؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جی، توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے، مختصر سا جملہ اس کو یاد رکھیں، افراد اللہ تعالی بافعالہ، افراد اللہ تعالی بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے افعال میں، یہ ربوبیت ہے. اب ہزاروں آیتیں مل جائیں گی آپ کو، ہزاروں افعال لاکھوں افعال مل جائیں گے، وہ سب کا تعلق پیدا کرنا، بیٹا دینا، رزق کشادہ کرنا، شفا دینا، جو کچھ چاہیے آپ کو وہ دیتا کرتا ہے. تو یہ سارے افعال ہیں. اب ان کئی ہمارے ہاں ہم نے نوٹ کیا، کئی لوگ ہیں محقق، وہ کیا ایک آیت ملی اس کو ایک توحید کی قسم، ایک آدمی کہتا مجھے 200 قسمیں ملی توحید کی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو تابعین کے دور میں ہونا چاہیے تھا، وہ تو محروم رہ گئے آپ کی فقاہت سے، ہے نا. 200 قسمیں. میں نے کہا ذرا ذکر کریں، ذکر کر رہا ہے 10-15 ذکر کی، کسی کا اکثر کا تعلق افعال سے تھا. میں نے کہا اگر آپ توحید ربوبیت کو سمجھ لیں تو سارے اسی میں سے ہیں. ایک کہتا 40 اقسام ہیں. یہ صرف اس لیے ہے، یہ تحقیق اور اس طرح کے ملفوظات جو لوگ پیش کرتے ہیں، ہم میں سے یہ لوگ بڑے محقق ہیں، یہ پشاور کے علاقے کی طرف رہتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ یہ اہل سنت ائمہ سے علم نہیں حاصل کرتے، ان کی کتابیں نہیں پڑھتے. یہ ائمہ اہل سنت سے علم نہیں حاصل کرتے، اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں پہلے دن سے ہی. تو توحید ربوبیت اگر آپ کو سمجھ آ گئی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ کے افعال میں اس کو ایک ماننا. اب جو بھی حدیث، جو بھی آیت آپ کو ملتی ہے اس میں اللہ کے افعال کا ذکر ہے، توحید ربوبیت ہے. دوسری قسم توحید عبادت. ہم بات کر رہے تھے توحید ربوبیت جو ہے، مشرکین مکہ، مشرکین عرب توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کبھی نہیں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشائی، اب مجھے بتائیے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت ہے. مشکل کشائی کرنا یہ اللہ کا فعل ہوا. اب ایک مسلمان کا عقیدہ کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مشکل میں وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا. اللہ کو پکارنا یہ توحید عبادت ہے، کیونکہ توحید عبادت یا توحید الوہیت کی تعریف یہ ہے، افراد اللہ بافعال العباد، افراد اللہ بافعال العباد. توحید ربوبیت میں کیا تھا؟ بافعالہ،
بافعال اللہ، اللہ کے افعال کی، توحید ربوبیت کا تعلق ہے اللہ کے افعال سے، اور توحید الوہیت یا توحید عبادت کا تعلق ہے بندوں کے افعال سے، کہ اللہ اپنے بندوں کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا۔ کیا مطلب؟ کہ بندے اپنے افعال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے افعال کو، اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید عبادت ہے۔ دوبارہ تعریف سن لیں توحید عبادت: افراد اللہ بافعال العباد، افراد اللہ بافعال العباد۔ افعال العباد کی جگہ پر، بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ بالعبادہ، کہ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا۔ عبادت ہی تو افعال العباد، ہمارے افعال ہیں، وہ عبادت جو وہ ہمارے افعال ہیں۔ اب ہمارے کون سے افعال عبادت بنتے ہیں، یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے، کہ یہ نہیں کہ افعال عبادت کا مطلب 5 وقت کی نمازیں صرف، یہ چند مخصوص اعمال، اس کے بعد عبادت کا کام ختم۔ افعال العباد، اب عبادت کی تعریف ہم پڑھیں گے پہلے۔